میں داخل ہوں گے اور لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ راولپنڈی اسلام آباد کی خواتین، راولپنڈی اسلام آباد کے شہری ان کا استقبال کریں گے، اور استقبال ویسے ہی ہوگا کہ ماہی آوے گا تو پھلا نال دھرتی سے جاواں گی، وہ والا ماحول ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ راولپنڈی کی عوام پوری پاکستانی عوام کی طرح یہ جان چکی ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کا کوئی نجات دہندہ ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اگر پاکستان کے معاشی، معاشرتی، ثقافتی، سیاسی، ریجنل، نیشنل، انٹرنیشنل، ڈومیسٹک، انڈیجینئس یا ایکسجینئس جس قسم کے بھی مسائل ہیں، سب کا اگر کوئی حل پاکستان کی موجودہ اویلیبل لیڈرشپ میں سے کوئی لیڈر کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ یہ راولپنڈی کی اور اسلام آباد کے شہری اس کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور گردانتے بھی ہیں، اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10 دنوں سے راولپنڈی کی مین سڑکوں پہ اور مری روڈ کے اوپر ہم نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، جشن کا ماحول ہے، لوگ بےتابی سے عمران خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جہاں پر پاکستان کی 85% سے ابو عوام عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا اور پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے، دوسری طرف امپورٹڈ حکومت ہے۔ امپورٹڈ حکومت اسی راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر ہر قسم کی ڈرٹی گیم کھیل رہی ہے۔ آج آپ اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے سب سے بڑی جو ڈرٹی گیم انہوں نے کھیلی وہ مونچھوں والا باندر رانا ثناء اللہ، اس نے آج سے 3 دن پہلے ایک بڑی گیم کی، اس نے جناب علی امین گڈا پور کی جناب ایک آڈیو چلائی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آڈیو علی امین گڈا پور جو ہے وہ شکار کھیلتے ہیں، شکار کے شوقین ہیں، اس نے اپنا جو پنڈی اسلام آباد کے بارڈر پہ پسوال کا رہنے والا وہ شہری ہے، اس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ بھی جو ہے وہ شکار کا جو ہے وہ شوقین ہے، وہ آڈیو کے اندر پوچھ رہا ہے کہ ہاں جی ویپن ہے، لائسنس ہے، اب مجھے بتائیں کہ جس بندے نے دہشت گردی کرنی ہو یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو کرنا ہو وہ لائسنس سے پوچھتا ہے؟ کوئی لائسنس سے نہیں پوچھتا۔ لائسنس سے وہی پوچھتا ہے کہ جس سے شکار کر رہا ہو کہ بھائی اس کے سارے شکار کے جو لائسنس ہیں وہ اویلیبل ہیں کہ نہیں ہے۔ وہ پرانے دور کی ایک آڈیو نکال کر جس طرح فیصل موڈا کی طرح کا ایٹم سانگ انہوں نے پیش کیا تھا، ویسے ہی اپنی طرف سے ایک ایٹم سانگ انہوں نے علی امین گڈا پور کی وہ آڈیو بنا کر فیبریکیٹڈ وہ جناب چلائی اور ثابت کرنے کی یہ کوشش کی کہ شاید عمران خان صاحب کی قیادت میں یہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی کرتو غارت گری کا یا کوئی دہشت گردی کا ماحول بنانے کا جو ہے وہ بندوبست کیا جا رہا ہے۔ 100% پرامن، 100% پیسفل ہمارا یہ لانگ مارچ ہے، اور راولپنڈی کے اندر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے راولپنڈی کی عوام پورے سکھ اور چین کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے سکھ سے کہتے ہیں پیسفلی وہ انشاءاللہ اپنے محبوب قائد کا استقبال کریں گے۔ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے یہ متنبع کروں گا امپورٹڈ حکومت کو اور امپورٹڈ حکمرانوں کو کہ جو اسلام آباد سے سادہ وردی میں لوگ آتے ہیں، وہ اسلام آباد کے مضافات میں جو پنجاب کا ایریا ہے، پنڈی کا ایریا ہے، وہاں سادہ وردی میں آ کے وہ چھاپے اور گرفتاریاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں انہیں خبردار کروں گا کہ ایسی حرکتیں مت کریں۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو جمہوری طریقے سے عمران خان اور پی ٹی آئی کا مقابلہ کرو، لیکن تم جان چکے ہو، تم مان چکے ہو کہ تم پی ٹی آئی کا مقابلہ جمہوری طریقے سے نہیں کر سکتے، تم عمران خان کا مقابلہ جمہوری روایات کے مطابق نہیں کر سکتے۔ ہر آنے والا دن عمران خان صاحب کو ایک مزید بڑا ہیرو کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ پرسوں آپ نے دیکھ لیا علاقہ غیر کے اندر الیکشن ہوا قرآن ایجنسی میں، ایک دن کی کمپین عمران خان نے نہیں کی، ایک لمحے کی پارٹیسپیشن نہیں عمران خان صاحب کی، لیکن وہاں سے الیکشن جیتے پوری پی ڈی ایم 11 گیلوں کی جماعت آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ساروں نے مشترکہ، اور اس نے وہاں پر اصول کے نام پہ وصول کی سیاست کرنے والے اور 73 کے آئین کے تناظر میں 74 قسم کی کرپشن کے طور طریقے یاد کرنے والے مولوی فضل الرحمان کے کینڈیڈیٹ کو جو وہ ہرایا۔ تو جناب اس قسم کی حرکتوں سے آپ عوام کے دلوں سے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی محبت نہیں نکال سکتے۔ پیسفلی ہم سارا
کمپین چلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ راولپنڈی کے اندر آنے والے اگلے 4-5 دنوں میں مزید جوش و خروش آپ کو نظر آئے گا۔ میں ان خواتین کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ یہ خواتین پچھلے 4-5 دن سے دامے درمے سکھنے اور صبح سے لے کے رات تک اس وقت جو ہے وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی گلیوں اور کوچوں میں عمران خان صاحب کا یہ پیغام لے کر جو ہے وہ گلی گلی جا رہے ہیں اور جا کر جناب لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہیں کہ آپ اس لانگ مارچ کے اندر شریک ہو، اور لوگوں کا آگے سے رسپانس بھی بہت اچھا ہے۔ آخری بات اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے امپورٹڈ حکومت سلطان مجبور شہباز شریف اور سلطان مفرور نواز شریف، یہ جو مفرور اور مجبور ہیں، میں انہیں ایک میسیج دوں گا کہ آپ اداروں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے آپ عوام کو اور اداروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش مت کریں۔ پی ٹی آئی کے کارکنان اداروں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا تعلق ان فیملی سے ہے کہ ہم پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کے اداروں سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکے، آپ جیسا بزدل، آپ جیسا گیدڑ کوئی لیڈر کا کارکن بھی نہیں ہو سکتا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں اس سلطان مفرور، دنیا کے سب سے بڑے بزدل اور گیدڑ سیاستدان نواز شریف پہ یہاں سے جب بھاگا تھا تو یقین جانے اس کی صورتحال یہ تھی کہ بھاگنے سے پہلے اس نے 8-10 دن اپنی شکل ایسی بنا لی تھی کہ شاید موت کا فرشتہ اسرائیل وہ ہاتھ میں رجسٹر لے کے اس کی موت کا کھاتا پر کرنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اور یقین جانے جب وہ جہاز کی سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا جانے کے لیے تو لوگوں نے دیکھا کہ گلیری اور لومڑی اور چوہا بھی اتنی تیز نہیں بھاگتا جتنا تیزی سے وہ سیڑھیوں پہ چڑھ کے جہاں وہ جہاز پہ بیٹھا تھا، اور پھر وہاں سے بیٹھ کے لندن میں پچھلے 3 سالوں سے بڑھ کے مار رہا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں، ہم بھاگنے والے نہیں۔ اور اس سے زیادہ لطیفہ یہ کہ یہاں پر ہزاروں گدھے ایسے موجود ہیں پاکستان میں جو اس کی بات پہ کہتے ہیں جیو شیرا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کے لیڈر اور نون لیگ کا مفرور نواز شریف، میری ان سے گزارش ہے کہ اگر تو تمہارے اندر ہمت ہے تو آ جاؤ، سیاسی مقابلہ کرو۔ تمہارے اندر ہمت ہے تو آؤ، آ کے پاکستان لینڈ کرو۔ یہ بڑا شوق ہے اس کو جناب نیلسن منڈیلا بننے کا، لیکن حقیقت میں یہ گوال منڈیلا ہے۔ یہ نیلسن منڈیلا کبھی نہیں بن سکتا۔ اگر یہ نیلسن منڈیلا بننا چاہتا ہے تو میرا اس کو چیلنج ہے کہ اگلے 8-10 دنوں کے اندر تم پاکستان آؤ۔ پاکستان آؤ گے تو تمہیں پتہ چلا جائے گا کہ مارکیٹ کا بھاؤ کیا ہے۔ وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، وہ دن گئے۔ اب یہاں پر طوطی بولتا ہے تو حق اور سچ کا طوطی بولتا ہے۔ اگر یہاں پر طوطی بولتا ہے تو عمران خان کا طوطی بولتا ہے، اگر یہاں پر طوطی بولتا ہے تو تحریک انصاف کا طوطی بولتا ہے۔ اب یہاں پر کوئی آل شریف اور ان گیدڑوں کی سیاست کو ماننے کو پاکستان میں کوئی تیار نہیں ہے، اور پاکستان کی عوام بیرونی طاقتوں کے بوٹ پالش کرنے والوں کو اب دوبارہ اپنا حکمران نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ گورے انگریزوں سے آزادی قائد اعظم نے دلائی، کالے انگریزوں سے آزادی انشاءاللہ قائد عوام عمران خان ہمیں دلائیں گے، اور انشاءاللہ لانگ مارچ میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی خواتین اور راولپنڈی اور اسلام آباد کی عوام دل و جان سے انشاءاللہ محنت بھی کر رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد پہ جاؤ سڑکوں پہ نکلیں گے۔ ایک طرف آپ فوج کو تنظیم کا نشانہ لا رہے ہیں نام لے کر، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج ہماری ہے، یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ میرا خیال ہے، میں چیلنج دے کے کہتا ہوں، مجھے پچھلے 6.5 مہینوں میں ایک عمران خان صاحب کا لفظ بتا دیں جس میں انہوں نے فوج کہہ کر اور فوج کو ایک ادارے کے طور پر کرٹیسائز کیا ہو۔ کرٹیسائز کون کرتا تھا؟ آن دا فلور آف دا ہاؤس قومی اسمبلی موجودہ وزیر دفاع خواجہ آصف، وہ کہتا تھا یہ فوج جو ہے وہ ہمارا بجٹ کھا جاتی ہے، یہ فوج آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی۔ حالانکہ اسے یہ نہیں پتا اس عقل کے اندھے کو اور فکر کے لولے کو اور دانش کے لنگڑے کو کہ جناب پچھلے 20 سالوں میں دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہماری پاک فوج نے جیتی ہے، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی۔ اور وہ سنیں ایک منٹ، تو جناب وہ لوگ کہتے تھے ادارے کا نام لے کر اور فوج کا نام لے کر، اور میں نے ابھی پوری پریس کانفرنس کی ہے، کبھی کوئی ایک لفظ کوئی کسی نے سنا کہ میں نے ادارے کے حوالے سے یا ادارے کے کسی بندے کے حوالے سے، تو ہم جناب
اس طرح بات نہیں کرتے ادارے کا جیسا باقی لوگ کرتے تھے. سوال پر جواب نہیں دے پا رہے. اس کے بعد یا دیکھیں یہ ای سی ایل میں ڈالیں یا پی سی ایل میں ڈالیں یا یہ جو مرضی کریں بچت نہیں ہوتی. دیکھو میں حقیقت بتاؤں انشاءاللہ 10 لاکھ سے زیادہ افراد راولپنڈی میں ہوں گے. شمالی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر، کے پی کے، راولپنڈی ڈویژن، اور جب یہاں سے جب نکلیں گے نا تو حالات وہی ہوں گے جنج ٹر پئی واجہ لال مروڑیا پاوا. ایسی جنج ہوگی کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں ان کے دل خوش ہوں گے، اور جو بیرونی طاقتوں کے ڈالرز اور ڈیلرز کی گود میں پلنے والے ہیں ان کے دل دھک دھک کر رہے ہوں گے جب وہ جنج جو ہے نا یہاں سے چلے گی. آپ نے دوسری ڈالے ہیں ایک سوال لے لیجیے کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ ویلا کر رہا ہے اور بڑی بنگلے بجا رہا ہے کہ عمران خان نے وہ کام کر دیا جو کہ دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا، ہم بھی نہیں کر سکتے تھے. ادھر دینے کا مقصد یہ تھا. تو اب یہ بتائیے کہ وہ کیوں اتنا خوش ہے اور آپ نے کیوں جواب دے سکے نہیں آپ کی اطلاع کلیئر ہے. صبح سے اس نے میری پوجا مشرا نے میری محنت کرنی شروع کی کہ لانگ مارچ کے اوپر ہم نے آپ سے جناب 5 منٹ لینے ہیں. صبح سے اس نے لانگ مارچ کے اوپر گفتگو شروع کی. دوسرا سوال اس نے پاکستان کے اداروں کے حوالے سے شروع کیا. تو میں نے عمران خان کا ایک سچا سپاہی ہونے کے ناطے سے اور ایک سچا پاکستانی ہونے کے ناطے سے اس کو شٹ اپ کال دی کہ میں نے کہا میرا جذبہ حب الوطنی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں انڈین چینل پہ بیٹھ کے اپنی جوڈیشری اور اپنی فوج اور اپنی آئی ایس آئی کے حوالے سے کوئی گفتگو کروں. وہ پورے کا پورا میری 5 منٹ کی گفتگو تو ان 22 قسم کا جو انڈین را کی گود میں پلنے والا انڈین جناب میڈیا ہے اس نے نہیں چلایا. وہ آخری 1 منٹ کے جس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ چلا دیا. لیکن میں نے اپنی فیس بک پہ چڑھا دیا جو 1 ملین کے قریب جو ہے وہ پچھلے 2 دنوں سے جو ہے وہ وائرل ہو چکا ہے. جو میں نے حق ادا کرنا تھا اس دھرتی کا ایک سپوت ہونے کے ناطے سے، عمران خان اور پی ٹی آئی کا ایک سچا اور سچا سپاہی ہونے کے ناطے سے وہ میں نے پورا کیا تھا. لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ آپ جلسوں اور جلوسوں کے لیے ابھی آپ نے لامبات کے لیے بھی سبھی مقام کا انتخاب کیا ہے. کیا یہ اس سے جو آپ کا جو سوچ ہے لیڈر کی اس کی مخالف ہے؟ اچھا اگر آپ کے سوال کو سچ مان لیا جائے تو پھر اس میں سے ایک دوسرا سوال بھی نکلے گا کہ یار ماحولیات کے حوالے سے اربوں پہ لگائے گئے یہ جو آپ گاڑیوں میں آ رہے ہیں گاڑیوں میں سے دھواں نکل رہا ہے، دھواں جو ہے وہ ماحول کو خراب کرے گا. آپ لاہور سے گاڑیوں میں نہ آئیں، آپ پیدل آئیں. دیکھیں عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات ڈیفائن کر دیا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس بائسڈ الیکشن کمیشن کو جس نے 13 سے 14 فیصلے پچھلے 1 سال میں پی ٹی آئی کے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف دیے جو اگلے 2-4 دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائٹ کر دیے. اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ جو 14-15 فیصلے تھے وہ بدنیتی کے اوپر مبنی تھے. اگر وہ حق سچ کے اوپر ہوتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ نہ کرتی، اس کو نل اینڈ وائٹ نہ کرتی. ہم نے اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کمیشن کے اندر کیس دائر کیا ہوا ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ اس 22 قسم کا الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کو چینج کیا جائے نیا الیکشن آنے سے پہلے. لیکن اگر نہیں ہوتے تو یہ الیکشن کمیشن موجود بھی ہوگا تو حالات وہ بن چکے ہیں پاکستان کے، یہ الٹے لٹک جائیں، یہ K2 کی پہاڑی پہ چڑھ جائیں، یہ برج خلیفہ پہ چڑھ جائیں، یہ جہاں مرضی چڑھ جائیں، یہ جناب پی ٹی آئی کا راستہ نہیں روک سکتے. دیکھیں جی کوئی بیک ڈور قسم کے مذاکرات نہیں ہیں، فرنٹ ڈور مذاکرات ہیں. فرنٹ ڈور مذاکرات یہ ہے الیکشن کی ڈیٹ دو تو چلو آج الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں، آج الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو جناب لانگ مارچ ختم ہو جائے گا. جنوری فروری کی الیکشن کی ڈیٹ دو، فری اینڈ فیئر الیکشن کرو تو جناب ہمارا اور کوئی جھگڑا نہیں.
आखिरी बात, अभी इसके बाद कोई सवाल नहीं, आखिरी अच्छा एक सवाल। हाँ बाबर भाई, चलो बाबर साहब। इमरान खान बहुत ज्यादा फेमस है, फेमस होने के बावजूद बड़ी रोड पे चाइना फ्लैग इतने बड़े बड़े दो होटल आपने करोड़ों रुपया बड़ी रोड पे लगाए हैं, तो अगर खान साहब बड़ी रोड से नहीं आए तो क्या करेंगे? यार करोड़ों रुपया हमने जो है ना, वो सारों ने जो मिलके करोड़ों तो खैर नहीं लगाया, हजारों में होगा, लाखों भी नहीं है, जो लगाया है वो इस मुल्क के अंदर नया पाकिस्तान तब्दीली लगाने के लिए एक जोशो खरोश है, एक मैनिफेस्टेशन है, एक इजहार है अपने कायद के साथ, अपनी पार्टी के साथ और अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का और वफादारी का एक इजहार है, उसके लिए लगे हैं। और ये कोई उनको दिखाने के लिए नहीं है, ये माहौल है पब्लिक को और कारकुनान को मोटिवेट करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए। और इंशाल्लाह उसकी वजह से आप माहौल देख रहे हैं कि ये जो 60-70 खवातीन यहाँ पर बैठी हैं। आखिरी सवाल, मैंने आपको बताया, आपने उसको जनाब रेक्टिफाई कर दिया है और कर दिया मेरी इस बात को कि FIA का लबादा ओढ़ के कि FIA का दायरा इख्तियार जनाब पूरा पाकिस्तान है, उसका बहाना बना के शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जनाब परसों FIA की 2 बसें यहाँ पर आई हुई थी, फिर आपने ये स्कूल का वाक़या बताया, मैंने आपके सामने बोर्ड का बताया, उसके अलावा मैंने अपनी पूरी गुफ्तगू में शुरू में बताया कि सिविल वर्दी में जो इस्लामाबाद का एडजेसेंट एरिया है, मुल्हिका एरिया है पिंडी का, उसमें भी हल्के फुल्के छापे इन्होंने शुरू किए हुए हैं। तो इस किस्म की हरकतों से ये लॉन्ग मार्च का और इमरान खान साहब के साथ जो आवाम की मोहब्बत है उसका रास्ता ये नहीं रोक सकते। बहुत शुक्रिया।